تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے بچوں، آج ہم لوگ جو گفتگو کریں گے وہ ہے سکائے حرم کے بارے میں۔ تو کون ہمیں بتائے گا کہ سکائے حرم کس کو کہتے ہیں؟ سکائے حرم کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ سکائے حرم یعنی حرم والوں کو پانی پلانے والا۔ تو آپ تمام بچے جو ہے وہ جانتے ہیں کہ سکائے حرم یا سکائے سکینہ، حرم والوں کو پانی پلانے والی شخصیت کا نام کیا تھا؟ جی سید ابو ذر آپ بتائیے۔ مولا عباس تھا۔ مولا عباس، شاباش۔ حضرت عباس علیہ السلام کو کربلا کے واقعے میں سقائے حرم کہا جاتا ہے، اور آج ہم اسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس کو سقائے حرم یا سقائے سکینہ کہا جاتا ہے۔ بچوں آپ کو پتہ ہے کربلائی بچوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عباس کو عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے آخر وقت تک اجازت نہیں دی، کیونکہ آپ امام حسین کے لشکر کے علمدار تھے، اور آخر میں جب مولا عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں جنگ کی اجازت دینے کے لیے، تو امام کہتے ہیں کہ آپ نہر سے پانی بھر کے لے آئیے، کیونکہ دشمن پانی لے جانے نہیں دے رہے تھے، اور 7 محرم الحرام سے خیام امام حسین علیہ السلام پر پانی کو بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت عباس خیمے سے مشق لے کر نکلے اور دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت عباس روانہ ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر، تو فوج یزید میں ایک کھلبلی مچ گئی، اور وہ پریشان ہوئے کہ اب عباس پانی بھرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت عباس بہت بہادر اور ماہر جنگجو ہیں، اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب مل کر حضرت عباس پر حملہ کریں۔ آپ بھی ان لوگوں کے حملے کا خوب جواب دیتے رہے، وہ شدید حملے کرتے، حضرت عباس ان کا جواب دیتے۔ اس طرح بہت سارے دشمنوں کو حضرت عباس نے جہنم میں پہنچا کر حضرت عباس کامیاب ہوئے کہ وہ نہر پر پہنچ گئے، اپنی مشق کو پانی سے بھر لیا اور خیموں کی طرف واپس آنے لگے۔ واپسی پر یزید کے فوجیوں نے بہت سارے تیر برسائے، اور تلواروں سے انہوں نے چھپ کے وار کیے، کہیں سے نیزے، کہیں سے تیر، کہیں سے تلواریں، لیکن حضرت عباس تیزی کے ساتھ حملوں کا جواب دیتے رہے اور خیموں کی طرف بڑھتے رہے تاکہ کسی طرح سے پیاسے بچوں تک پانی پہنچ جائے۔ لیکن پھر ایک دشمن نے ایک تیر مشق میں اس طرح سے مارا کہ وہ مشق اس میں سوراخ ہو گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ پھر ایک ایک کر کے آپ کے دونوں بازو ظالموں کے وار سے کٹ گئے، آپ زمین پر گرے اور شہید ہو گئے۔ پیارے بچوں، آپ نے مجلسوں کے باہر یا جلوس وغیرہ میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ عزاداروں کو پانی اور شربت پلا رہے ہوتے ہیں، اسے ہم لوگ سبیل کہتے ہیں۔ جانتے ہو بچوں، ہم لوگ اسے سبیل کہتے ہیں۔ یہ سبیل حضرت عباس اور کربلا والوں کی یاد میں لگائی جاتی ہے تاکہ کربلا کے پیاسے بچوں کو اور ان کی یاد کو زندہ کیا جا سکے، اور پانی پلانے کی سنت کو ہم لوگ زندہ رکھ سکیں۔ اور اسی لیے کچھ لوگ اپنے بچوں کو مولا عباس کی یاد میں سکا بھی بناتے ہیں، یعنی پانی پلانے والا، اور چھوٹے چھوٹے مشکیزے ان کے گلے میں ڈالتے ہیں اور عزاداروں کو پانی پلاتے ہیں۔
کیونکہ پیاسوں کو پانی پلانے سے خدا خوش ہوتا ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جی بچوں، آج ہم لوگوں نے مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گفتگو کی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ بھی مولا عباس کی شخصیت کو زیادہ پہچانیں اور ان کے بارے میں گفتگو کریں۔ تو ہم لوگ جو پہچانتے ہیں بچوں، حضرت عباس کو پہچاننے کا، یہ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کا جو طریقہ ہے، خصوصاً ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو، وہ ان زیارت ناموں کے ذریعے سے ہے کہ جو معصوم اماموں سے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جو زیارت نامہ حضرت عباس کے بارے میں آیا ہے، اس میں مولا کو اس طرح سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب کرتے ہیں۔ کون بچہ اس کو پڑھ سکتا ہے ہمارے لیے؟ ریز ہینڈ کیجئے تاکہ ہم لوگ آپ سے پوچھ سکیں۔ جی جناب، کون بتائے گا ہمیں؟ نافع اور وفا، آپ بتائیے سب سے پہلے۔ نافع اور وفا پڑھیے اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایھا العبد والصالح مطیع للہ ورسولہ ولامیر المؤمنین الحسن والحسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاباش، احسن، تم بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا ہے۔ جان علی، آپ پڑھیے۔ اردو میں یا عربی میں؟ عربی اگر پڑھ سکتے ہیں تو پہلے عربی پڑھیے۔ اردو پڑھ سکتا ہوں۔ چلیں پڑھیں، اردو پڑھیے۔ سلام ہو آپ پر اللہ کے صالح بندے، بندے جو اللہ کا حکم ماننے والے ہیں میں اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول امیر المؤمنین اور حسن و حسین علیہ السلام کے اطاعت گزار ہیں۔ شاباش، احسن۔ اور اطاعت گزار ہیں۔ شاباش، اچھا جناب۔ علیشہ اور شایان، آپ پڑھیے۔ اگر عربی پڑھ سکتے ہیں تو پہلے عربی پڑھیے۔ السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله وللرسول والآمر المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليه وسلم۔ شاباش، شایان بھی پڑھ سکتے ہیں؟ شایان نے پڑھا ہے؟ علیشہ اگر علیشہ بھی پڑھ سکتی ہیں تو پڑھیے۔ سر میں نے پڑھا۔ آپ شایان پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا جناب، سیدہ زہرا آپ پڑھیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ ایھا العبد صالح المطیع للہ ولرسولہ والامیر المؤمنین والحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاباش، احسن۔ ترجمہ بھی پڑھیے اس کا۔ جی سیدہ زہرا، ترجمہ بھی پڑھیے اگر پڑھ سکتی ہیں تو۔ جی محسن مہدی، آپ ترجمہ پڑھیے۔
سلام ہو آپ پر اے اللہ کے صالح سلام ہو بندے، آپ پر اے آپ پر اللہ اے اللہ کے کے ماننے والے ہیں اور اور اللہ آپ کے پر اے رسول اللہ کے صالح بندے حکم ماننے والے ہیں اور اللہ کے علیہ السلام کی اطاعت گزار ہیں۔ شاباش، احسن۔ محسن آپ پڑھیے دوبارہ سے۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے صالح بندے جو اللہ کا حکم ماننے والے میں اور اللہ کے رسول امیر المومنین اور حسن و حسین علیہ السلام کے اطاعت گزار ہے۔ شاباش، احسنت۔ خب تیمور زیدی آپ پڑھیے۔ سلام ہو آپ پر اللہ کے صالح بندے جو اللہ کا حکم ماننے والے ہیں اور اللہ کے رسول امیر المومنین اور حسین اور حسن علیہ السلام کے اطاعت گزار ہیں۔ شاباش، جی جناب، بہت اچھے، شاباش، بہت اچھے بچوں۔ آپ میں سے اگر کوئی رہ گیا تو ریز ہینڈ کریں اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ سید ابوذر پڑھیے۔ سلام ہو آپ پر اللہ کے صالح بندے جو اللہ کا حکم ماننے والے ہیں اور اللہ کے رسول امیر المومنین اور حسن اور حسین علیہ السلام کے اطاعت گزار ہیں۔ شاباش۔ اب آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ کون سی خصوصیات ہیں جو حضرت عباس میں پائی جاتی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ سلام ہو آپ پر، کون کیا شخصیت ہیں، کیا سوچتے ہیں آپ لوگ کہ حضرت عباس کیسے تھے؟ جی کون بتائے گا، کون بات کرے گا اس پہ کہ کیسی شخصیت تھی حضرت عباس؟ جی سیدہ زہرا، مریم اور موسیٰ۔ اس آیت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت عباس کی جو خصوصیات بیان کی ہیں اس میں ایک ہے کہ وہ اللہ کے صالح بندے یعنی اللہ کے نیک بندے تھے، دوسرا کہ وہ اللہ کا حکم ماننے والے تھے، اور تیسرا کہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور امام حسن اور حسین علیہ السلام اطاعت گزار تھے، کیونکہ انہوں نے کربلا میں امام حسین کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے جنگ پہلے نہیں لڑی، اور جب امام نے کہا کہ صرف پانی لینے جانا ہے تو وہ جنگ نہیں کی، انہوں نے صرف پانی لینے گئے تھے۔ احسنت، شاباش، بہت عمدہ، بہت زبردست۔ جی محسن علی، محسن مہدی۔ کہ مولا عباس بہت سچے تھے اور وہ اللہ کا حکم ماننے والوں میں سے تھے، اور اللہ کے رسول اور امیر المومنین اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی بات بھی مانتے تھے۔ شاباش، بہت عمدہ، بہت اچھے۔ جی سید ابوذر۔ مولا عباس اللہ کے حکم ماننے والے تھے اور شاباش، حسین کا حکم ماننے والے تھے۔ شاباش۔ بس امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہمیں ان کی پہچان کروائی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عباس اللہ کی بات ماننے والے تھے، امیر المؤمنین یعنی حضرت علی کی بات ماننے والے تھے، امام حسن اور امام حسین کی بات ماننے والے تھے، یعنی کوئی بات بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے وقت کے امام کے حکم کے مطابق۔ جب امیر المومنین امام تھے تو اس وقت ان کی بات مانتے تھے، جب امام حسن امام تھے تو ان کی بات مانتے تھے، جب امام حسین امام تھے تو ان کی بات مانتے تھے۔ لہٰذا اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اسی طرح سے امیر المومنین اور امام حسن اور امام حسین کی
اطاعت کرتے تھے، یعنی ان کی بات مانتے تھے اور اپنی مرضی بالکل بھی نہیں کرتے تھے، جیسا وہ حکم دیتے تھے وقت کا امام اس کے مطابق وہ عمل کرتے تھے۔ اچھا جناب، اب آپ لوگوں نے ذرا یہاں پہ تلاش کرنا ہے کہ حضرت عباس کی جو خصوصیات ہیں وہ خصوصیات کون کون سی ہیں اور کیا کیا ان کی کوالٹیز تھیں، خصوصیات تھیں، کیا چیزیں ان میں پائی جاتی تھیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے ابھی بتانا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سکائے حرام، علمدار، اللہ کا اطاعت گزار بندہ اور حرم کا محافظ۔ تو یہاں پہ کون سی تصویر کو ہم لوگ کس کے ساتھ ملائیں گے؟ جی کون بتائے گا ہمیں؟ ریز ہینڈ کیجئے کہ ہم لوگ کون سی تصویر کو جو ہے وہ کس کے ساتھ ملائیں۔ اچھا جناب، ہم لوگ دیکھتے ہیں ابھی علیشہ اور شایان سے پوچھتے ہیں۔ جی علیشہ اور شایان، سب سے سکائی پہلے حرام کو دوسرے کے ساتھ۔ سکائے حرم کو دوسری کے ساتھ، شاباش، بہت اچھے جناب۔ اچھا ہم لوگ اچھا جی، اچھا جی، اچھا جی۔ ہاں، اور اس کے بعد جناب کون بتائے گا ہمیں؟ سید محسن مہدی سے پوچھتے ہیں جناب۔ جی محسن مہدی، ہم علمدار کو ملائیں گے فرسٹ والی تصویر کے ساتھ۔ فرسٹ والی تصویر کے ساتھ ملائیں گے، چونکہ حضرت عباس کیا تھے؟ علمدار تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی فوج کے کیا تھے؟ علمدار تھے، شاباش۔ اور علم سکائے حرم یعنی امام حسین کے لیے، حرم والوں کے لیے سکائے حرم تھے۔ اور اس کے بعد اللہ کا اطاعت گزار بندہ کس کے ساتھ ملائیں گے سید ابو ذر؟ اللہ کا حرم کا محافظ تیسری تصویر سے۔ تیسری کے ساتھ ملائیں؟ نہیں، یہاں پہ تو کوئی ایسی تصویر نہیں ہے جس کے ساتھ ہم لوگ اس کو ملا سکیں۔ تو اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے؟ حرم کا محافظ، حرم کا محافظ تیمور کس کے ساتھ ملائیں گے؟ دوسرے کے ساتھ۔ دوسرا تو پانی پلانے والا ہے، سکائے حرم ہے، اور پہلا علمدار ہے۔ تو حرم کا محافظ کون سا ہے؟ حرم کہاں پہ ہے؟ حرم یعنی خیام، یعنی جہاں پہ خواتین ٹھہری ہوئی تھیں، بیویاں ٹھہری ہوئی تھیں۔ تیسرے پہ۔ شاباش، تیسری پہ، تیسری تصویر۔ بس حضرت عباس علیہ السلام کی چند خصوصیات تھیں، ایک وہ سقائے حرم تھے یعنی پانی پلانے والے تھے، اور علمدار تھے امام حسین علیہ السلام کی فوج کے، اور اللہ کے اطاعت گزار بندے تھے، یعنی عبادت کرتے تھے اللہ کی باتوں کو مانتے تھے، حلال خدا کے مطابق عمل کرتے تھے، اور حرام خدا سے اجتناب کرتے تھے، دوری اختیار کرتے تھے، حرام کاموں کو انجام نہیں دیتے تھے، اور اس کے بعد حرم کا محافظ تھے، حرم کا دفاع کرنے والے تھے، یعنی بیویوں کا دفاع کرنے والے تھے۔ اور جب تک حضرت عباس علمدار موجود تھے، خیام میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں پایا جاتا تھا، بیویوں کے دلوں کو سکون تھا کہ ابھی حضرت عباس موجود ہیں اور ان کے پردوں کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ لیکن جب حضرت عباس شہید ہو جاتے ہیں تو پھر بچوں کو آپ کو پتہ ہے کہ ظالم جو ہیں وہ خیموں میں داخل ہو جاتے ہیں، بیویوں کے سروں سے چادریں چھن جاتی ہیں۔ اچھا جناب، اب آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ روز عاشورہ حضرت عباس کی طرح، کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کہ میں چاہتا ہوں میں بھی روز عاشورہ یعنی 10ویں والے دن حضرت عباس کی طرح جی کیا کریں؟ ریز ہینڈ کیجئے دوبارہ سے تاکہ ہم لوگ، جی جناب،
محسن مہدی. اگر میں بھی روزے عاشور میں حضرت عباس کی طرح ہوتا تو میں بھی امام حسین علیہ السلام کے بچوں کے لیے پانی لے جاتا اور شہید ہو جاتا. احسنت، شاباش. محسن مہدی خداوند متعال آپ کو امام حسین کے ساتھیوں میں سے شمار فرمائے. علیشہ اور شایان. جی علیشہ اور شایان. ہم سبھی لگاتے ہیں. احسنت. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اگر روزے عاشوراء حضرت عباس کی سیرت پر چلتے ہوئے اور ان کی سنت پر چلتے ہوئے سبیل لگائیں. شاباش. سیدہ زہرا. ہم امام حسین کی اطاعت گزاری کرتے ہیں. احسنت، شاباش. طاہا. جی طاہا. تیمور زیدی. میں مولا حسین کا ساتھ دیتا اور یزید کے ساتھ جنگ کرتا. احسنت. خداوند متعال آپ کو امام زمانہ کے لشکر میں شامل کرے اور آپ کے والدین کو بھی خداوند متعال توفیق خیر دے کہ انہوں نے اس طرح سے کربلائی بچوں کی جو ہے وہ تربیت کی ہے. خداوند متعال آپ سب کی حاجات کو پورا کرے. اچھا جناب، اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم لوگ چاہیں گے کہ آپ بچوں سے نوحہ جو ہے وہ سنیں. تو کون آپ میں سے جو ہے وہ نوحہ پڑھے گا اور پڑھنا چاہتا ہے؟ جی سیدہ زہرا. آج ہم لوگ کوشش کریں گے کہ سب سے سن سکیں اگر ہمارے پاس وقت ہے. ہمارے پاس آج کافی وقت ہے، انشاءاللہ ہم لوگ سن پائیں گے. جی. جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم. پوچھا دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر اے رہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر. اے علمدار وفا اس بہن کو بخدا تجھ سے دھارسنا بڑی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. احسنت، جزاک اللہ خیرہ. جی جان علی آپ پڑھیے. سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی. احسنت، شاباش.
خوب مسلم مہدی. مولا عباس مولا عباس مولا ہے ہمارے دلوں نے پکارے بن بازو کے جو تقدیریں لکھتے ہیں باب الحوائج فضل کے بابا پالی سکینہ کے ہیں چچا ان کو بلاؤ سب ہم سناؤ ہے وہ سخی بادشاہ یا عباس دیا جلا کے سکینہ کے نام کا گھر میں جناب حضرت عباس کو بلایا کرو کہاں کہاں وہ ہماری مدد نہیں کرتے قسم سکینہ کی عباس رد نہیں کرتے قسم سکینہ کی عباس رد نہیں کرتے بغیر مانگے وہ سب کچھ عطا کریں گے تمہیں احسنت، سکینہ شاباش، بھی جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ. جی آپ پڑھیے عدن زہرا. جی عدن پڑھیے. اکیلی ہے زہرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا مصاحب کا صحرا اکیلی ہے زہرا در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہزارہ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہزارہ. احسنت، شاباش عدن زہرا. خدا متعال آپ لوگوں کو امام حسین کے ساتھیوں میں سے شمار فرمائے. علیشہ اور شایان. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الہ سوال در سے کہا حسین نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الہ سوال در سے کہا حسین نے حسین لا الہ کی بندگی حسین انبیاء کی زندگی حسین لا الہ کی بندگی حسین انبیاء کی زندگی لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف من لا الہ حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. احسنت، شاباش. اچھا جناب، اور کون رہ گئے ہیں؟ سید ابو ذر. سید ابو ذر سلام غازی وفا کا تو ہے انعام غازی سلام غازی
سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی لبوں پہ تیرا نام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ علم پہ سایہ ہے پنج تن کا تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ علم پہ سایہ ہے پنج تن کا بلند تیرا ہے نام غازی وفا کا تو ہے امام غازی احسن، شاباش. جی جان علی آپ پڑھیے. علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے یزیدی فوج کا سالار آتا ہے علم بردار آتا ہے حسینی فوج کا سالار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے احسن، شاباش، بہت اچھے. اگر کوئی اور بچہ پڑھنا چاہے تو ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں. آج ہماری خواہش تھی کہ آپ تمام بچے جو ہے وہ نوحہ پڑھ سکیں، چونکہ گزشتہ دنوں میں اس طرح سے وقت نہیں ہوتا تھا. جی نافع اور وفا. سبقائے حرم رکھ لینا برم در پہ تمہارے آئے ہیں سبقائے حرم رکھ لینا برم در پہ تمہارے آئے ہیں تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں سبقائے حرم رکھ لینا برم در پہ تمہارے آئے خوب خداوند متعال آپ سب کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں شمار فرمائے. اور آخر میں آج ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ خدایا پروردگارہ ہمارے مولا ہمارے آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ